اسکول کوئٹ کرنے کے بعد میں عالم بنا، اور عالم بننے کے لیے سب سے پہلے جو اس مدرسے میں گیا باہر، اپنی سٹی فیروز آباد سے باہر، تو وہ ایک قصبہ ہے امروہہ کے پاس اجھاری، وہاں میں 4th ایئر کے لیے گیا۔ عالم کا جو کورس ہوتا ہے وہ 8 سال کا ہوتا ہے، تو چوتھے سال کے لیے 4th ایئر کے لیے میں نے ایڈمیشن لیا امروہہ کے پاس ایک قصبہ ہے اجھاری، وہاں کے مدرسے میں۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد بچوں کو ایک دعا پڑھائی جاتی تھی، بڑے ہوں چھوٹے ہوں سب، نماز کے بعد ایک بچہ یا کوئی استاذ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ دعا پڑھاتے تھے، سب لوگ پڑھتے تھے۔ پھر مغرب کے بعد پھر وہی دعا 3 بار پڑھائی جاتی تھی۔ وہ دعا آج میں آپ لوگوں کو بتانے چاہ رہا ہوں۔ اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ اس دعا کا فائدہ یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو صبح 3 مرتبہ پڑھ لے گا اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ ہر آفت سے، بلا سے، مصیبت سے، نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو اس دعا کو صبح 3 مرتبہ پڑھ لے گا اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس پر اچانک کوئی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی۔ تو دیکھیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے میں اچانک مصیبتوں سے محفوظ رہوں اور نقصان سے محفوظ رہوں، ہمارے بچے محفوظ رہیں۔ اسی وجہ سے ہم بچوں کو بڑی فکر کے ساتھ اسکول بھیجتے ہیں، ڈرائیور سے بھی کہتے ہیں بھائی اچھے طریقے سے لے جانا، جس کے ساتھ بچے جا رہے ہوتے ہیں ان سے بھی ہم کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سنت کے مطابق صبح کر لیں اور سنت کے مطابق شام کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے۔ تو اس مدرسے میں نے یہ دیکھا کہ سب صبح بھی دعا پڑھائی جاتی تھی، شام کو بھی دعا پڑھائی جاتی تھی۔ اس وقت سے میری اب تک وہ عادت بنی ہوئی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، شام ہوتی ہے تو پھر میں اس دعا کو پڑھتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس دعا کا فائدہ میں نے اپنی زندگی میں بہت دیکھا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ کوئی ڈراونا خواب مجھے آج تک کبھی نہیں آیا، اور اچانک مصیبتیں، آفتیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ تو سنت کے مطابق جو دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، ان سے آپ شروعات کریں اپنے صبح کی، اپنے بچوں کی شروعات بھی ان دعاؤں سے کریں۔ شام ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کو وہ دعا پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو وہ دعا ہمارے مدرسے میں اجھاری جو مدرسہ ہے معارف القرآن، بہت اچھا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اس مدرسے میں صبح یہ دعا پڑھائی جاتی تھی اور شام کو یہ دعا پڑھائی جاتی تھی۔ ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے، کوئی بچہ بھی پڑھا دیا کرتا تھا۔ تو وہ دعا کیا ہے، وہ آج دعا میں آپ لوگوں کو یاد کرانے جا رہا ہوں۔ وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر۔ دیکھیں اسکرین پر آپ دیکھ لیں، مجھ سے ہندی کی نہ کہا کریں کیونکہ ہم ہر چیز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں دعاؤں کا، قرآن کی آیات کا مطلب آتا ہے تو وہاں ہندی میں مانگتے ہیں۔ جب میں اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تو آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، کوشش کریں گے تو یاد ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، خود بھی یاد کریں۔ تو دعا کیا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سنیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی، ہم نے شام کی، جس کے نام کے ساتھ آسمان اور زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اس دعا کو صبح 3 مرتبہ پڑھ لے گا اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ نقصان سے، اچانک آ جانے والی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی بات تھی جو آپ لوگوں نے شیئر کی۔ میں درخواست کروں گا اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ اپنے بچوں کو یہ دعا جب اسکول وہ جائیں تو 3 مرتبہ کہلوا کے اسکول بھیجیں۔ مغرب کے بعد کا جب وقت ہو تو اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کرا دیں اور بچوں کو فکر سے پڑھوائیں کہ بچوں کی خود ایسی عادت بن جائے۔ میں اس مدرسے میں 1 سال رہا تو ایسی عادت بن گئی کہ اب جب مغرب ہوتی ہے تو خود بخود میری زبان پر وہ دعا آ جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے تقریباً 6-7 سال ہو چکے ہیں، 6 سال ہو چکے ہیں، اور میں مسلسل اس دعا کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ بھی اس دعا کا اہتمام کریں اور سنت کے مطابق اپنی صبح کی شروعات، اپنی شام کی شروعات کرنے کی کوشش کریں۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔